وہ جو قیدی ہے جس نے جیل میں بیٹھ کے ان کو سلاخوں میں قید کر دیا، آزادی فکر یہاں تک ہے کہ نہیں کہ میں عمران خان کا نام لے لوں یا نہ لوں؟ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل ریالٹی عمران خان۔ قیدی نمبر 804 کا پہلا بیان یہ تھا کہ میں چوروں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتا۔ آپ ضرور اس کے لوگوں کو چور کہیں، ڈاکو کہیں، آپ کو کھلی آزادی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ فون چلانے کے بعد نہ آپ کی نوکری رہے نہ میری رہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک ایونٹ میں عوام نے حبیب اکرم اور مزمل سہروردی کو اپنے سوالات میں ایسا گھیرا کہ مزمل سہروردی کسی بھی سوال کا جواب نہ دے سکے اور وہ ہائپر ہو گئے۔ آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ حبیب اکرم صاحب میرے شہر ڈی جی خان سے بھی سروے کر کے گئے تھے، میں نے یہ دیکھا، لیکن جو بھی عوامی نمائندے وہاں پر جیتے ہیں ان کو اصل میں جتوایا ہی نہیں گیا۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جب ہم نے جن کو ووٹ دیا، اب جو عوامی نمائندے منتخب ہوئے ہیں وہ تو سراسر یہی کہیں گے کہ آپ نے تو ہمیں ووٹ نہیں دیا، ہم آپ کا کام کیسے کریں؟ ہم جس کے پاس بھی جائیں گے ان کے پاس ایک ہی جواب ہوگا، آپ نے تو ہمیں نہیں جتوایا۔ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یوتھ اس بارے میں بہت پریشان ہے۔ پاکستان کے اندر جب عوامی اور حقیقی عوامی نمائندگی کسی کے لیے خوف کا باعث ہے، اور وہ کس کے لیے خوف کا باعث ہے؟ وہ ان لوگوں کے لیے خوف کا باعث ہے جن کا پاکستان کی پالیٹکس اور ان کا بزنس دراصل ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اب دوسری طرف ایک نئی پولیٹیکل ریالٹی ہے۔ اب پتہ نہیں آپ کا پروگرام اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا، اور یہ بھی مجھے علم نہیں ہے کہ پاکستان کی یونیورسٹیوں میں، میں چونکہ کسی یونیورسٹی میں پڑھا نہیں ہوں، کہ پاکستان کی یونیورسٹیوں میں آزادی فکر یہاں تک ہے کہ نہیں کہ میں عمران خان کا نام لے لوں یا نہ لوں۔ لے لیں یا نہ لیں؟ اب بات یہ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل ریالٹی عمران خان، کہ یہ جو ایک نقطہ جس پہ یہ متفق ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو قیدی ہے جس نے جیل میں بیٹھ کے ان کو سلاخوں میں قید کر دیا ہے اس کو باہر نہیں آنے دینا۔ یہ آزاد سمجھ رہے ہیں، یہ لوگ خود کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ آزاد ہے۔ اگر جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا کے کوئی ضمیر کا قیدی جیل کے اندر سے باہر دیکھتا ہے تو وہ انہیں یہ قید نظر آتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ جب ہم پنجاب میں بیٹھتے ہیں، جب ہم اربن ایریاز میں بیٹھتے ہیں، تو حبیب اکرم صاحب جس قیدی کی بات کرتے ہیں اس کی بہت پاپولیرٹی نظر آتی ہے۔ آج بھی نوجوان مجھے اس کے مداحین میں نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ پورا پاکستان تو نہیں ہے۔ فدائی ہے ایک شعر، میں شعر آپ کا سنتا ہوں، آپ کے شعر کے تو ہم بہت مداح ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں، بات مکمل کر لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جس نہج پہ پاکستان کھڑا ہے یہاں مزید انتشار کی گنجائش نہیں۔ میرا تو سوال ہے جس کی سب سے زیادہ سیٹیں تھی وہ حکومت بنا کیوں نہیں رہا؟ سب سے زیادہ جس کی سیٹیں ہیں وہ حکومت بنا کیوں نہیں رہا؟ وہ حکومت بنانے سے بھاگ کیوں رہا ہے؟ اس کی 92 سیٹیں ہیں، اس کو چاہیے کسی کو ساتھ ملا کے حکومت بنائے۔ ایک پارٹی اس کی منتیں کر رہی تھی کہ میرے ساتھ بیٹھ کے حکومت بنا لو۔ حکومت کیوں نہیں بناتے؟ یہ بالکل بڑا لاجیکل کوسچن ہے۔ تصور کیجئے کہ آپ نے ریکنسائل کن چیزوں میں کرنا ہے۔ سچویشن یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس 91 نشستیں ہیں، اس بات کو پہلے تو مانو، اور جو اگلی پارٹی ہے وہ کہہ رہی ہے میری 91 نہیں ہے، میری 160 ہے۔ یہ جو 70 والا ہے اس کے اندر 50 میری ہیں، یہ جو 14 و 17 والا ہے اس کے پاس ساری کی ساری میری ہیں، یہ جو 54 والا ہے اس میں سے 5 میری ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ آپ کس چیز کے درمیان ریکنسائل کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی پہلے آپ یہ سادہ بات نہیں ہے، یہ بڑی سادگی سے کہہ دیا جاتا ہے آپ کی 91 نشستیں ہیں، آپ مان لیں۔ اچھا جی، آپ اس مثال کو ذرا میں واضح کر دیتا ہوں، ایک مثال سے ذرا واضح کر دیتا ہوں۔ میں نے آپ کی جیب سے 1 لاکھ روپے چرا لیا اور واپس آپ کی جیب میں 10,000 روپے ڈال دیا۔ اب آپ کو مزمل صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اب آپ اور میں ریکنسائل کرتے ہیں۔ وہ ریکنسائل کیسے کریں کہ میں 90,000 سامنے رکھوں، آپ 10,000 سامنے رکھیں، پھر اس کو آدھا آدھا کریں؟ آپ یہ بتائیں نقصان کس کا؟ مطلب آپ کوئی منطق حضرت کا جواب، اگر 91 سیٹیں قابل قبول نہیں ہیں تو آپ نے عمر ایوب کو وزیر اعظم کا امیدوار کیوں نامزد؟ 180 کی امید پہ نہیں، 180 تو حبیب صاحب ہے سے پوچھ لیتے ہیں، سروے کے مطابق آپ کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کی سیٹس کتنی ہیں ایکچوئل؟ آپ کو پتا ہے؟ اچھا، اس بات کی ایک گواہی آپ دیں گے؟ میں بالکل دوں گا۔ میں نے یہ نمبر جو میں بتانے جا رہا ہوں، یہ جو نمبر میں بتانے جا رہا ہوں وہ میں نے کب بتایا؟ 1-1.5 ماہ پہلے تقریباً۔ نمبر بتائیں ذرا جی۔ ان کو انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں کہیں سفر کر رہا تھا تو فاروق صاحب نے مجھے کال کی، یہ بھی کچھ سرویز کر رہے تھے اور میں بھی کر رہا تھا، تو میں لاہور سے باہر تھا، تو انہوں نے کہا کہ کیا صورتحال ہے؟ میں اس وقت ساؤتھ پنجاب میں جا رہا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ کسی کو نشست مل جائے تو مجھے حیرت ہوگی۔
میں نے انہیں یہ بتایا کہ پنجاب میں پچھلی بار مسلم لیگ نون کی جتنی بھی نشستیں تھیں ان کو آدھا کر لیں، اور وہ آدھا کر کے تقریباً 30 بنتی. اور میں نے آپ کو ایک اور نمبر بھی بتایا کہ انہوں نے کہا تھا کہ 100% فری اینڈ فیئر کی صورت میں، تو میں نے ان کو وہ نمبر بتایا تھا. اب میں وہ نمبر بتا دیں، نمبر بتائیں. کیونکہ وہ نمبر پولیٹیکل لوگ زیادہ لے رہے ہیں، اس وجہ سے وہ میں نمبر لیکن آپ بولیں وہ نمبر لیں. 20 سے کم میں نے ایک نمبر بتایا تھا. اور میں نے جو مسلم لیگ جو پی ٹی آئی کی سیٹیں تھیں وہ میں نے انہیں بتائی تھی 160 جی 100 ٹو بی ایگزیکٹ 162. اس کے بعد میں کراچی گیا. کراچی میں جب میں نے پورا سروے مکمل کیا تو اس کے بعد میں نے ان نشستوں کو دوبارہ ایک ایک نشست کر کے دوبارہ دیکھا، اور اس کے بعد جو ریزلٹس ہیں وہ پھر ہم نے آپس میں الیکشن سے شاید 2 دن پہلے ہم نے آپس میں پھر شیئر کی. اس کے بعد کیا ہوا، جب میں پورے دھڑلے سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے پاکستان کا سب سے بڑا سروے کیا جو 46% غلط نکلا. 46% غلط 46% غلط. آج تک دنیا کا کوئی سروے غلط نہیں نکلا. وہ غلطی کیا تھی وہ بتائیں. لیکن میرا سروے حیرت کی بات یہ ہے کہ فارم 45 کے مطابق 100% ٹھیک ہے، فارم 47 کے مطابق 46% غلط. کوئی بلوچستان کا ہے ہمارے پاس تو مائک بلوچستان والے کے پاس لے جائیں. آپ کا سوال الیکشنز کے حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے تھے؟ بلوچستان میں سب کچھ ٹھیک ہوا ہے؟ نہیں سر، ٹھیک تو نہیں ہوا، لیکن تو ہر جگہ ہی ہو رہی تھی سر. بلوچستان میں بھی ہوا ہے سر، جو ہمارے علاقے میں تھا پی ٹی آئی کا صدام ترین تھوڑا سا قریب کیجیے سے. تو آئی رینک سے جیت رہا. آپ کے مطابق بلوچستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے؟ نہیں سر، نہیں ہوئے سر. ابھی انہوں نے بات کی تھی کہ قیدی نمبر 804 کہ جو وہ بلاول صاحب خود ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ملے اور حکومت میں آئے، جبکہ قیدی نمبر 804 کا پہلا بیانیہ یہ تھا کہ میں چوروں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتا. اور دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ یہ تو وہی بات ہوگی کہ میرے گھر میں چوری کی جائے اور میں چور مجھ پہ کیس کرے اور میں چور سے جا کے معافی مانگوں. صاحب میری جان چھوڑو اور مجھے زندہ رہنے دو. ہمیں بے فارم کے علاوہ کسی فارم کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، اور فارم 45 فارم 47 کا پتہ ہمیں قیدی نمبر 804 نے بتایا. اور اس کے بعد سر میرا سوال یہ ہے کہ 1971 میں الیکشن ایسے ہی ہوئے تھے اور ہمیں پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا پڑا. اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو ابھی الیکشن ہوئے ہیں کیا ہمارا پاکستان پھر سے توڑا جائے گا؟ مزمل صاحب سے میں جواب چاہتا ہوں، اللہ نہ کرے ایسی کوئی سچویشن ہو، لیکن آپ کیا؟ اللہ، پہلی بات تو انہوں نے کی کہ قیدی نمبر 804 کا بیانیہ ہے کہ میں چوروں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، تو وہ کیسے ہاتھ ملا سکتے ہیں؟ ٹھیک بات ہے. قیدی نمبر 804 جس کو چپڑاسی نہیں رکھتا تھا اس کو وزیر داخلہ بنایا. پنجاب کی سب سے بڑی سیاسی ڈرائی کلیننگ فیکٹری قیدی نمبر 804 نے 2016 17 18 میں لگائی. تو مجھے آپ ضرور اس کے لوگوں کو چور کہیں، ڈاکو کہیں، آپ کو کھلی آزادی ہے. پاکستان میں اس بات کی کھلی آزادی ہونی چاہیے کہ آپ جس کو چاہیں چور کہیں، جس کو چاہے جو کہیں. اور یہ نہیں ہے کہ چور آپ کے پاس آ جائے تو پھر وہ ساتھ ہو جائے گا، اور پھر جب چور آپ سے چلا جائے تو ساتھ واپس چور ہو جائے گا. میں آڈینس کی طرف ویسے اس میں ایک وضاحت ضروری ہے جی. یہ 2018 میں اس طرح کا جو بھی سامان پی ٹی آئی میں آیا تھا وہ سارا واپس لیا جا چکا ہے. میں ایک چھوٹا سا الیکشن، ایک چھوٹا سا پول یہیں پہ کروانا چاہتا ہوں. کیا 8 فروری 2024 کو ہونے والے الیکشن آپ کی نظر میں فری اینڈ فیئر تھے یا نہیں؟ جو سمجھتے ہیں کہ نہیں تھے وہ ہاتھ کھڑا کریں. الیکشن کا بڑا واضح رزلٹ سامنے آ رہا ہے. اچھا، جو سمجھتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر تھے یہ والے رزلٹ وہ ہاتھ کھڑا کریں. ایک ہاتھ پیچھے آیا، 2 3 مزمل سور وردی صاحب کو بھی شامل 3 ہاتھ. مزمل صاحب کا تو ہے ہاتھ. 4 بجے تک ٹھیک ہے. جو چاہتے ہیں کہ حکومت کو پیپلز پارٹی کے ساتھ چاہے مل کے بنا لیتے، بنانی چاہیے تھی، وہ ہاتھ کھڑا کریں. عمران خان. کون لوگ چاہتے ہیں کہ قیدی نمبر 804 رہا ہو جائے؟ فاروق، مجھے آپ سے ہمدردی کا احساس ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ پول چلانے کے بعد نہ آپ کی نوکری رہے نہ میری رہے. میں ضرور سمجھتا ہوں یہ بات کہ جو موجودہ انتخابات ہیں وہ بالکل آزادانہ ماحول میں نہیں ہوئے، لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کا یہ کام ہے کہ انہوں نے رائے عامہ ہموار کرنی. عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانا، کیا عمران خان کا یہ فیصلہ درست تھا؟ جن کو لگتا ہے درست تھا وہ ہاتھ کھڑا کریں.
عثمان بزار کو وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بنانا چاہیے تھا. جن کو یہ لگتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں. عمران خان کے فیصلوں سے لوگ اختلاف بھی کر رہے ہیں. مجھے آپ نے یہ جو 2 سوال پوچھے اور مجھے نوجوانوں کی کہ اس کا مطلب یہ ہے 8 فروری 2024 کو جو ووٹ ہے وہ بلا سوچے سمجھے نہیں پڑا, پورے سوچ کے ساتھ ووٹ پڑا ہے. میرا کوسچن یہ ہے کہ مزمل صاحب وردی صاحب نے ایک بات کی ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے آزاد ہے, تو میں یہ سوال کرتی ہوں کہ پاکستان کی عوام آزاد کیسے ہے؟ ہم حق کی آواز نہیں اٹھا سکتے. ہم اگر حق کی آواز اٹھائیں تو ہماری لوگوں کو قید کر لیا جاتا ہے, گھروں میں ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ ہم گھروں میں بھی قید کر لیں گے, لوگوں کو ظلم ڈھاتے ہیں وہ. ہمارے خان کو بھی ایسے ہی. پاکستان کی عوام خان کے علاوہ کسی انسان کو بھی قبول نہیں کر سکتی. دیکھیں یہ اس بچی کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے, اور اگر یہ آپ کہیں کہ میں دیکھیں اس ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا, حبیب اکرم کا کہنا تھا کہ میں نے الیکشن سے پہلے ہی سروے کیا تھا اور سروے کے جو بھی نتائج تھے وہ میں نے سب کو بتائے تھے کہ پی ٹی آئی نیشنل اسمبلی میں 160 سے زیادہ نشستیں جیتے گی, جبکہ نون لیگ 18 سے 20 نشستیں ہی جیت پائے گی. لیکن ناظرین, حبیب اکرم کا کہنا تھا کہ ایک طرح سے میری بات صحیح بھی ثابت ہوئی اور ایک طرح سے غلط بھی ثابت ہوئی. اگر آپ الیکشن کے نتائج کو فارم 45 کے مطابق دیکھیں تو فارم 45 کے مطابق میرا کیا گیا سروے بالکل ٹھیک تھا, لیکن اگر آپ فارم 47 کے مطابق دیکھیں تو میرا کیا گیا سروے غلط ثابت ہو گیا, کیونکہ عوام کے ووٹس پر اتنا زیادہ ڈاکہ ڈالا گیا اور دھاندلی کی گئی اور فارم 47 کو بدل دیا گیا. اور پوری دنیا میں ہونے والے سرویز کی بیس پر آئیڈیا لگا کر نتائج بتا دیے جاتے ہیں, اور سروے اور حقیقی نتائج میں زیادہ سے زیادہ 5 سے 10% کا فرق ہو سکتا ہے, لیکن 50% تک کا فرق کبھی نہیں ہوتا. اس پروگرام میں جتنے بھی لوگ آئے وہ سب پاکستانی ہیں. اس میں کسی بھی پی ٹی آئی کے اسٹوڈنٹس کو ڈھونڈ کر اسپیشلی نہیں لایا گیا, بلکہ اس میں جو لوگ آئے وہ سب سے زیادہ پی ٹی آئی اور عمران خان کو سپورٹ کرنے والے تھے. ناظرین, اسٹوڈنٹس میں سے ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا کہ ہمیں آج تک فارم 45 اور 47 کا نہیں پتا تھا. ایک جیل میں بیٹھے ہوئے قیدی 804 نے ہمیں یہ سب اویئرنیس دی, ہمیں ان باتوں سے آگاہ کیا. فارم 45 اور 47 تو چھوڑے, عوام کو آج تک یہ نہیں پتا تھا کہ اس ملک پر ان کا حق بھی ہے, وہ اس ملک کے فیصلے بھی لے سکتے ہیں. عمران خان نے عوام میں یہ شعور بیدار کیا کہ وہ اپنے ووٹ کا حق استعمال کرے اور ملک کے فیصلے کرے. عمران خان نے عوام کو یہ شعور دیا کہ وہ اس ملک کی سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے اور وہ اپنی مرضی کے مطابق, اپنے مینڈیٹ کے مطابق کسی کو بھی منتخب کر سکتی ہیں جس کی چاہے نمائندگی کر سکتی ہیں. ورنہ اس قوم کی عوام یہی سمجھتی تھی کہ انہیں صرف مہنگائی کی چکی میں پسنا آتا ہے, 2 وقت کی روٹی کمانا آتی ہے, اور اس کے علاوہ ہمارا مقدر کچھ بھی نہیں. یہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی جیسا کرپٹ ٹولہ جو اس ملک پر ہمیشہ سے مسلط ہوتا آیا ہے, 30 سے 35 سال سے اس ملک پر راج کرتا رہا ہے, اور انہوں نے عوام کو کبھی کچھ نہیں سمجھا. چند گٹروں اور نالیوں پر اور کچھ سڑکوں پر عوام کو بے وقوف بنا کر ان سے ووٹ لے لیا جاتا ہے, اور جو بھی عوام کے پاس آتا ہے عوام کو چند ٹکوں کا لالچ دے کر انہیں خرید لیتا ہے اور عوام کو بے وقوف بنا کر ان سے ووٹ لے لیتا ہے. اور عوام بھی بے وقوف بن جاتی تھی. اب عمران خان نے عوام کو اتنا شعور دے دیا ہے اور انہیں اس بات کو سمجھا دیا ہے کہ اپنے نظریات اور پرنسپلز پر کبھی بھی کمپرومائز نہ کرو اور اس پر ہی اپنا ووٹ ڈالو, پھر ہی ہم ایک اچھی قوم بن سکیں گے. آج وہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستانی قوم سیاست کو سنجیدگی سے لیتی ہے اور ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے اپنا حق سمجھتی ہے کہ اس ملک میں فیصلہ کرے, اور اگر عوام نے کچھ نہ کیا تو یہ اشرافی اور چند طاقتور لوگ ہی اس ملک پر مسلط رہیں گے. ناظرین, حقیقت تو یہ ہے کہ آج تک فارم 45 اور فارم 47 کا کچھ صحافیوں کو بھی نہیں پتا تھا, بلکہ عوام کو اس بات کا ادراک ہی نہیں تھا کہ فارم 45 اور 47 بھی کچھ ہوتے ہیں. عوام کو صرف ایک ہی فارم کا پتا تھا اور وہ تھا بے فارم. ناظرین, آپ اس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.